الحمد وليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، ہمارا یہ سلسلہ اور سفر جو قرآن پاک کا ہم نے آغاز کیا، اور اس میں ہمارا مقصد کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے احکامات کی اس کتاب کو سمجھ سکیں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکیں، اس پر عمل کر کے، اور اپنے نفس کا تزکیہ کر سکیں۔ تو یاد رکھیں، بہترین تزکیہ نفس کے لیے اور عمل کرنے کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ یہ کلام پاک ہے۔ لوگ بہت سارے اور ایسے جگہ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ چیزیں جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ ساری غلط ہے۔ اللہ کا قرب ملتا ہے تو قرآن سے، اللہ کا قرب ملتا ہے تو حدیث سے اور ان چیزوں پہ عمل کرنے سے۔ جتنا زیادہ آپ جو ہے تلاوت قرآن کریں گے اور احادیث کو سمجھیں گے تو سمجھ کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب جو ہے حاصل کر پائیں گے۔ اس لیے باقی سارے جو ہے عارضی سہارے ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انسان جو ہے وہ اس کا متاع، اس کا سب کچھ کیا ہوتا ہے، اس کا ایمان ہے، اس کے اعمال ہیں۔ تو جب آپ کے ایمان اور اعمال کی حفاظت ہوگی تو آپ جو ہے اس دنیا سے جو ہے وہ ان کی حفاظت کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بلند مرتبہ اور بلند مقام جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ آج ہم سورہ مطففین جو ہے اس کی ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ پہلے اس کے افعال دیکھ لیں اور افعال کے میننگ دیکھ لیں۔ پہلا فعل جو آیا وہ کیا ہے؟ اقتالو، ناپ تول کروایا، کیونکہ یہ کس کا صیغہ ہو گیا؟ ماضی کا، تو ناپ تول کروایا۔ اور جمع کا صیغہ ہے تو انہوں نے یعنی ان سب نے، ایسے سمجھ لیں۔ تو دے ٹیک اے میئر، دے ٹیک اے میئر۔ اب دیکھیں دے آگے کیا انگلش میں یہ بھی جمع کے لیے آتا ہے، تو یہاں کیا ہے؟ فائل اس کا جو ہے جمع ہے۔ یستوفون، یستوفون وصول کرنا، ایسے کیا ہوتا ہے؟ پورا وصول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پورا وصول کرتے ہیں، کیونکہ فعل مضارع ہے، اس میں حال اور استقبال کا میننگ ہوتا ہے، تو پورا جو ہے وہ وصول کرتے ہیں۔ دے ٹیک ان فل، کوئی چیز مکمل لے لینا، دے ٹیک ان فل، وہ فل وہ چیز لے لیتے ہیں۔ کالو، ناپ تول کیا، دے گیو بائی میئر، ناپ تول کر۔ اب ناپ تول کروایا وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے لیے، ناپ تول کیا دوسرے کو دینے کے لیے، اس میں اپنے لیے ہوا اور یہاں کیا دوسرے کو دینے کے لیے، یہ ڈفرنس ہے۔ ایک تالو کسی اور سے ناپ تول کروایا خود کوئی چیز لینے کے لیے، اور کالو کیا؟ ناپ تول کیا دوسرے کو دینے کے لیے۔ انگلش میں بھی دیکھیں یہاں کیا تھا؟ دے ٹیک اے میئر، یہاں کیا؟ دے گیو بائی میئر۔ یہاں کسی کو دینا ہے ناپ تول کر کے اور وہاں لینا ہے، کیونکہ صورت میں یہی آ رہا ہے کہ جب وہ دیتے ہیں تو کم کرتے ہیں، جب خود لیتے ہیں تو پورا پورا جو ہے وہ حساب لیتے ہیں۔ یکسرون، کمی کرتے ہیں، دے گیو لیس، خسران خسر، کمی کرنا، کسی چیز کو کم دینا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یکسرون، کمی کرتے ہیں۔ یظنو، گمان کرتے ہیں، زن گمان کے لیے آتا ہے، جب کسی کا چیز کا 100% یقین نہ ہو
تو उसे क्या कहते हैं, ये जन है, जन के लिए इस्तेमाल होता है, गुमान करना। और इसको ले लें आप तो सोचना, इंग्लिश में आ गया दे थिंक, वो सोचते हैं किसी चीज के बारे में। यकूम खड़ा होना, अब फेल मुज़रे है तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर होगा, खड़ा होगा, यानी अल्लाह के सामने या हिसाब किताब के लिए खड़े होने के लिए ये इस्तेमाल होता है। अदरा जानना, यहाँ लिख लें जानना किसी चीज को, तो जाना उसने, यहाँ क्या है, वो होगा इसका फाइल, यहाँ भी लिख लें खड़ा होगा वो, गुमान करेगा वो, ये एक वाहिद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। युक्सिरूना कमी करते हैं वो सब, ये जमा का सीगा आ गया वो सब। हाँ मेरे लिए। युकद्दिबून जुटलाते हैं, किसी चीज को की नफी करना, जुटलाना उसके लिए ये इस्तेमाल होता है, वो जुटलाते हैं, युकद्दिबून जुटलाते हैं वो सब, वो सब जो है वो क्या करते हैं, जुटलाते हैं वो सब। तुतला तिलावत की जाती है, और इसका क्या इंग्लिश में डिनाई, कैन मेक नो, अदरा जानना, कैन मेक नो हो जाता है। यकूम इंग्लिश में क्या होता है, विल स्टैंड, खड़े होना। तुतला तिलावत की जाती है, ये मजहूल का सीगा है, तिलावत की जाती है। आर रिसाइटेड, अब आगे की जाती है उसकी, अब किसकी होगा, जैसे कुरान है लफ्ज राना, रान कहते हैं जंग चढ़ जाना, जंग चढ़ गया, जब किसी चीज के ऊपर, लोहे के ऊपर जंग चढ़ जाता है तो अब क्या है, वो खत्म हो जाता है, उसकी जो है असल हकीकत जो है वो खत्म हो जाती है, असलियत जो है वो नहीं रहती, हकीकत उसकी खत्म हो जाती है। यहाँ भी जंग चढ़ जाना, स्टेन हैज कवर्ड, यानी उस पे जंग का मतलब ये होता है कि उसको किसी ऐसी चीज ने कवर कर लिया है कि अब जो है वो असल हालत में नहीं रहा, तो असल हालत से बदल गया। तो यहाँ जिक्र है दिलों पे जंग चढ़ जाना, तो दिलों पे गुनाहों का जंग चढ़ जाना, स्टेन कवर्ड कर लेता उसको, जैसे जो है किसी चीज को कोई दूसरी चीज ऊपर कवर करे, उसका रंग चढ़ जाए या जंग चढ़ जाए, उसे कहते हैं ये क्या है, अब कवर हो गई है। कानू यक्सिबून, कानू यक्सिबून, अच्छा अब यक्सिबून कसब करना, कमाना, टू अर्न समथिंग, कोई चीज जो है वो कमाना, इसमें नेक माल भी आ जाते हैं और मालो असबाब भी आ जाता है, जैसे इंसान माल कमाता है तो ये भी उसी में आता है, और नेक माल करता है तो ये भी कसब में आता है। तो कानू जब इसके साथ आ जाए, जो कमाते रहे थे, जो कमाते रहे थे, ये पूरा माजी इस्तिमरारी हो गया कि माजी पूरे पास्ट को ये कवर कर लेते हैं, यानी पूरे पास्ट में दुनिया में वो जो काम करते रहे हैं, अब आखिरत में आके दे यूज टू अर्न, यानी एक ही काम में सारी जिंदगी जिस काम में लगे रहे हैं उसे कहते हैं कानू यक्सिबून। ये आखिरत में जो उनसे कहा जाएगा कुफार से कि ये तुम्हारे अमाल का बदला है जो तुम सारी जिंदगी कमाते रहे। सालू दाखिल हुए, दाखिल होना खास तौर पे आग में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल होता है। विल बर्न, युस्कौना पिलाए जाते हैं, इसी से होता है ना उर्दू में साखी, साकी मुझे ये चीज पिला, तो दे विल बी गिवन टू ड्रिंक, उन्हें जो है कोई चीज पीने के लिए दी जाती है। फल यतनाफिस, तलब करना चाहते हैं, बस चाहिए कि तलब करें, फल पस, ली यतनाफिस चाहिए कि तलब करें, तलब करने की चाहत, ये भी इस्तेमाल होता है। लेट एस्पायर, यानी उन्हें चाहिए कि वो तलब करें, पूरा तर्जमा ये बनेगा, ये चाहिए पहले लिख दें तो आ जाएगा चाहिए के तलब करें,
انہیں چاہیے کہ کریں. یشربو پیتے ہیں, ول ڈرنک. اجرمو جرم سے ہے, جرم کیا انہوں نے, جمع کا صیغہ ہے, ان پیتے ہیں, بلکہ یہاں یشربو پیتا ہے وہ, اس کا واحد کا کریں, پیتا ہے وہ, پیتا ہے وہ شخص, ول ڈرنک. اور کیونکہ پہلے اس کے جو ہے ایسا فعل ہے, حرف آ جائے گا جس سے یہ فیوچر میں چلا جاتا ہے, یا کیا اس میں, تو ویسے اس کا پیتے ہیں یا پیے گا دونوں ترجمے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اجرمو جرم کیا انہوں نے, کمیٹڈ کرائمز, کمیٹڈ کرائم, ایسا جرم جان بوجھ کے انسان جو کرے اسے کہتے ہیں اجرمو, جان بوجھ کے وہ جو ہے یہ کام کرتے ہیں. یضحکون, یضحکون کس کے لیے آتا ہے, دہکن, ہنسنے کے لیے آتا ہے, ہنستے ہیں وہ سب, یا صیغہ کیا آ جائے گا ان کا, یضحکون وہ سب, ان سب کے لیے صیغہ یہ لاف, یہاں کیا ہے لاف کر لیں انگلش میں. مرو گزرے, اذا مرو گزرے, گزرتے ہیں نہیں کریں, اس میں جب ہم جائیں گے تو گزرے وہ, دے پاسٹ, جب وہ گزرتے ہیں, جیسے آپ کسی چیز کے پاس سے گزر آگے چلے جاتے ہیں, گاڑی کھڑی آگے جاتے ہیں, اس کے لیے آتا ہے مرو. یتغامزون, آنکھوں سے اشارہ کرنا, آنکھوں سے بھی ایک کیا ہوتا ہے, کنکھیوں سے اشارہ کرنا, کنکھیوں سے. they winked at one another, یعنی کسی کو آپ دیکھیں نا پاس سے گزرے اور آپ دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اشارہ کریں دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, مذاق میں اس کا مذاق اڑائیں, آنکھوں میں دیکھ کے, کنکھیوں سے, کہ اس کو سمجھ بھی نہ آئے اور مذاق اڑائیں, اس کے لیے ہوتا ہے. اور کفار مسلمانوں کیسے جو ہے جب پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے تھے, اس کے لیے قرآن پاک نے یہ لفظ یتغامزون جو استعمال کیا. انقلبوا لوٹتے ہیں, دے ریٹرنڈ جاتے ہیں, ضالون گمراہ ہوتے ہیں, ہیز گون ایسٹرے, ارسلو بھیجے گئے, ثوبا بدلہ دیا گیا, ثواب بھی کیا ہوتا ہے, بدلہ, یہی ثواب ہے جو بدلہ ملتا ہے. بین ریوارڈیڈ, جن کو جو ہے وہ بدلہ دیا گیا, بین ریوارڈیڈ, جو انہوں نے کام کیا اس کام کا بدلہ دیا گیا, جو وہ دنیا میں کام کرتے رہے آخرت میں اس کا جو اجر ملے گا اسے کہتے ہیں یہ کیا ان کا ریوارڈ ہے, بدلہ ہے اس کا. اچھا اس کے بعد آ جائیں آگے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں اسماء. اب ہم کچھ اسماء کو دیکھ لیتے ہیں, پھر جو ہے قرآن پاک میں اس کے ترجمے کی طرف جاتے ہیں, جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے فعل اور اسماء کو سمجھ لیا جائے, پھر اس کو کریں تو یہ ہے کہ کافی حد تک سمجھ بھی آ جاتا ہے اور کچھ یاد بھی رہ جاتا ہے. جب یہ پڑھ رہے ہوں تو کوشش کریں اس کو ساتھ ساتھ یاد کرنے کی. مطوفین, ناپ تول میں کمی کرنے والے, ناپ تول میں کمی کرنے والے, ان کو کہتے ہیں یہ کیا ہے, مطففین ہے, مطففین. those who give less, دوسروں کو کم دینے والے, یہ بہت 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 بڑی برائی ہے, اور ایک قوم جو ہے وہ تباہی اسی وجہ سے ہوئی. تو آج بھی جو ہے مسلمانوں میں یہ چیز جو ہے وہ کیا ہے, رچ بس چکی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچائے. مرقوم, لکھے ہوئے, ریٹن, ریٹن لکھے ہوئے, رقم سے ہے نا, را قاف میم. معتدن, تعدی کرنے والا, حد سے بڑھنے والا. عظیم, حق تلفی کرنے والا. یہ تھوڑا سا فرق ہے, ایک کیا ہے معتدن, معتدن ہوتا ہے کسی کے حق کو چھین لینا یا اس سے کچھ لے لینا. عظیم ہوتا ہے اسے حق نہ دینا. بس دونوں ایک ہی معنی میں, تھوڑا سا فرق ہے ان میں. تو معتدن عظیم یعنی کھلا جو ہے وہ سرکشی کرنے والا, آگے بڑھ چڑھ کے سرکشی, یعنی کسی کو
اس دوسرے سے زیادتی بھی کرتا ہے اور اس کو کم بھی دیتا ہے، اس کی چیز لے بھی لیتا ہے، دیتے ہوئے کم بھی دیتا ہے، تو اسے کہتے ہیں معتدن اسیم. دونوں استعمال ہوتے ہیں قرآن میں، ایک ساتھ اکٹھا استعمال ہوا ہے. سنفل، ٹرانسگریسر. اساطیر، کہانیاں، افسانے، سٹوریز. یہ وہ کفار قرآن کے بارے میں نعوذ باللہ کہتے تھے یہ کیا ہے؟ سٹوریاں ہیں ساری. محجوبون، حجب ہوتا ہے کسی چیز کو کے درمیان پردہ حائل کر لینا، کسی چیز کو چھپا لینا، پردہ حائل کر لینا، اسے کہتے ہیں یہ کیا؟ محجوب ہے، حجب ہے. پردے ڈالے، ڈال لیے ہوئے، پردے ڈالے ہوئے یا ڈال دیے ہوئے. ول بی پارٹیشنڈ، پارٹیشن ہو جائے. یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے کہ ابھی آ جائے گا اس آیت میں کہ آخرت کے دن جو ہے ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان پردے ڈال دیے جائیں گے. یعنی قیامت کے دن انسان کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنا، تو ان کو زیارت سے بھی محروم کر دیا جائے گا. ندرہ، تازگی، چہرے پہ جو ایک تازگی آتی ہے نا، کوئی نعمت ملے، کوئی چیز ملے تو اس کا چہرے سے اظہار ہو جاتا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ چہرہ ہر چیز کو واضح کر کے رکھ دیتا ہے. آج کل جو ہے جیسے ماسک وغیرہ چڑھایا ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی فیس ریڈنگ کرنا مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے چہرے کی تازگی جو ہے، جب اس کو کوئی چیز ملے تو اس کے چہرے پہ ایک تازگی آتی ہے. رحیق شراب کو کہتے ہیں. مختوم، جس پر مور لگائی ہو، مور لگا کے یعنی اس کو سیل کیا ہو. تو یہ ایسی جو ہے وہ پیور وائن، یعنی ایسی ایک پینے کی چیز ملے گی جو سیڈ ہوگی، پہلے کسی نے اس کو کھولا نہیں ہوگا، اور وہ ان کو ایک نعمتوں میں سے یہ بڑی نعمت جو انہیں عطا ہوگی، یہ مشروبات انہیں ملیں گے. یہ تھے ہمارے ورڈز میننگ. اب ہم جو ہے وہ اس کی طرف جاتے ہیں، ترجمہ و تفسیر کی طرف. تو ان کو ذرا ذہن میں رکھیں اور کوشش کیا کریں کہ لازمی جو ہے جب یہ ہماری کلاس ختم ہو تو اس کو آپ یاد کیا کریں، کہ یاد کرنے سے جو ہے وہ کیا ہے آسانی ہو جاتی ہے، اور آگے جو ہے آپ کے لیے بھی آسانی رہے گی کہ الفاظ ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں، جو آپ یاد کر لیں گے دوبارہ آئیں گے تو آپ کے لیے جو ہے ان کو یاد کرنا جو ہے وہ نہیں پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المطففین، یہ مکی سورت ہے، مکی سورت. اچھا، اس کا آغاز ہی اسی سے ہوا. ویل للمطففین، خرابی ہے، ہلاکت ہے. ویلن بھی قرآن میں کافی جگہ ہے، بس ایک جگہ یاد کر لیں تو بعد میں آسانی ہوگی. خرابی کے لیے اور ہلاکت کے لیے آتا ہے، دونوں ترجمے ہوتے ہیں. وہ کہتے نہیں تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، یہ کام تو نے کیا. عربی میں ہوتا ہے ویلن، ہلاکت ہے، بربادی ہے، خرابی ہے. کس کے لیے؟ للمطففین، مطففین کے لیے، مطففین کے لیے. اب ذہن میں آئے یہ مطففین ہوتے کون ہیں؟ اس کی آگے جو ہے وضاحت کر دی کہ ناپ تول، ناپ تول کرنے والے، ناپ تول کے لینے والے یا دینے والے. تو یہ لینے دینے والے دونوں کا ذکر ہے، اور اس کی آگے وضاحت اللہ زینہ کے ساتھ آ رہی ہے. اللہ زینہ اذا اکتالو، کہ وہ لوگ جب وہ کوئی چیز لیتے ہیں. تو اذا اکتالو کیا ہوتا ہے؟ جب کسی سے کوئی چیز لینا. اور میں یہ ریز کر دوں ذرا اس کو. اچھا، مطوفین الذین اذا اکتالوا، جب وہ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یعنی لوگوں سے جب کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں پورا پورا لیتے ہیں. یستوفون آپ کو بتایا تھا کہ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ مکمل طور پہ کوئی چیز لے لینا. جب وہ کسی سے لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یستوفون، مکمل طور پہ وہ چیز پورا ناپ تول کے لیتے ہیں کہ کوئی چیز کمی اس میں نہ رہے لیتے ہوئے. آپ خود دیکھ لیں، آج کل بھی جو لینے کے لیے جاتے ہیں تو بڑی کوشش اور محنت کرتے ہیں
کہ یہ چیز جو ہے ہمارے پاس جو آئے یہ مکمل آئے. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ان کے لیے وہ کیا وزن کرتے ہیں، او وزنوہم، یا کیا اس کا کیا کرتے ہیں وہ. دیکھیں کیل اور وزن میں تھوڑا سا فرق ہے. عربی میں جو استعمال ہوتا ہے کیل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے، کہ جب کوئی چیز آپ ماپ کے لیتے ہیں، ماپ کے کوئی چیز لیں تو اس کے لیے کالو استعمال ہوتا ہے، اور جب تول کے لیں تو اس کے لیے وزنو ہوتا ہے. جیسے 1 لیٹر ہے، 2 لیٹر ہے، یہ کیا کالو ہے. اور جب تولتے ہیں 1 کلو 2 کلو لیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، وزن. وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب وہ کیا ہے کیل کر کے یعنی ناپتے ہیں، او وزن یا وزن کرتے ہیں، ہم انہیں لوگوں کو دیتے ہیں تو یخسرون، اس وقت کیا کر دیتے ہیں، وہ کمی کر دیتے ہیں، اس میں خسارہ کر دیتے ہیں، خسارہ اور کمی جو ہے اس میں کر دیتے ہیں. الا یظن، کیا نہیں گمان کرتے وہ. ظن یظن کیا ہوتا ہے، گمان کرنا، سوچنا، تھنک، سوچنا. اولئک، کہ یہی لوگ، انہم، کہ وہ جو ہے، انہم مبعوثون، کہ انہیں کیا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا. اٹھانے کا کیا مطلب ہے، کہ روز محشر انہیں جو ہے دوبارہ کیا ہے زندہ کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور انہیں حساب کتاب دینا پڑے گا. تو کیا یہ لوگ جو ہے یہ گمان نہیں کرتے کہ انہیں جو ہے زندہ ہو کے اٹھنا ہے ایک دن، قیامت کے دن. کب اٹھیں گے، لیوم عظیم، بڑے دن، ایک بڑا دن آئے گا جس دن وہ کیا ہے اٹھ جائیں گے. وہ کیا ہوگا، یوما، وہ دن ہوگا کہ یقوم الناس، کہ ہوں گے ناس، یعنی ناس ہوں گے، لوگ ہوں گے، کھڑے ہوں گے، یقوم کھڑے ہوں گے، رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے سامنے، یعنی سب کے سب وہاں جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اور اب جی انہیں کسی قسم کا جو ہے وہ کیا ہے، کوئی اور بچانے والا نہیں ہوگا، وہ کھڑے ہوں گے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ نامہ اعمال ہوں گے، اور وہ نامہ اعمال جو انسان کام کرتا ہے وہ سارے دنیا کے کام، اس کے کارنامے، اس کے ساری چیزیں اس میں لکھی ہوں گی. تو کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انا، بے شک، بے شک، کتاب، جو لکھی ہوئی کتاب ہے، کس کی، الفجار، نافرمانوں کی، جو فاسق و فاجر ہے، نافرمان ہے، اس کا لکھا ہوا لفی ہوگا سجین، سجین میں ہوگا، سجین میں لکھا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے نام بھی علیحدہ کر دیے، ایک کو سجین کہا، دوسرے کو الیین کہا. تو ان کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے. اب ذہن میں پیدا ہوا سجین کیا ہے، تو خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وما ادراکا، اور کیا، ادراکا، جانتے ہو تم، ما سجین، کیا ہے وہ سجین، یعنی تمہیں کیا پتا کہ وہ سجین کیا ہے، کیا چیز ہے. یعنی وہ سجین ایسی جو ہے وہ بڑی اور اعلیٰ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتا کہ وہ سجین جو ہے وہ کیا چیز ہے. اگلی آیت میں آتے ہیں. اچھا، وہ کیا ہے، کتاب مرقوم، یعنی وہ نامہ اعمال جس میں لکھے ہوں گے وہ سجین ہوگی. اور کہا تمہیں کیا پتا کیا ہے وہ سجین، اور بتا دیا کہ وہ کتاب ہے جو مرقوم ہے، وہ ایسی کتاب ہے جس میں لکھا گیا ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے. ویل یومئذ للمکذبین، بتایا گیا ہے کہ اس میں ان کے سارے نامہ اعمال لکھے ہوں گے، ایسی ایک کتاب ہے. اور پھر خرابی ہے، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جٹلانے والوں کے لیے، جو جٹلاتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگی، ہلاکت ہوگی، خرابی ہوگی. کس کو جٹلاتے ہیں، الذین یکذبون بیوم الدین، کہ وہ لوگ جو جٹلاتے ہیں جزا کے دن کو. یوم الدین کیا ہوا، جزا کے دن کو جٹلاتے ہیں. یہ جس دن کی بات ہو رہی ہے، جس دن انہوں نے نامہ اعمال جو ان کے سامنے پیش ہوں گے، سجین دی جائے گی، وہ اس سجین کو ہی جٹلاتے ہیں، اس دن کو جٹلاتے ہیں جس میں یہ سب کچھ ہوگا. وما یکذب بہ، اور نہیں جٹلاتا اس کو، یعنی سجین کو نہیں جٹلاتا، الا، مگر، کل معتد اثیم، ہر معتد، معتد کیا ہوتا ہے، اور دونوں کو ملا لیں تو ہر سرکش، سرکش، معتد ہوا تعدی کرنے والا،
اور اسیم کیا ہوا کہ دوسروں کی حق تلفی کرنے والا، دونوں کو ملا لیں تو اس کے لیے ایک لفظ بھی آ جاتا ہے سرکش. ہر سرکش جو ہے وہ جو ہوتا ہے وہ اس دن کو جٹلاتا ہے. اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب تلاوت کی جاتی ہیں، تتلا مجہول کا صیغہ ہے، جب تلاوت کی جاتی ہیں علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیات، جب یہ آیات دنیا میں تھا اور اس میں جب اس پر تلاوت کی جاتی ہیں تو قالا وہ کہتا ہے شخص اساطیر الاولین، یہ کیا ہے؟ جھوٹی کہانیاں ہیں. اساطیر کہانیوں کو کہتے ہیں، اولین پہلوں کے، یعنی اس میں جو فرعون کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، پھر جو ہے اس میں جو ہے باقی قوم لوط کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا نمرود کا، ان سب چیزوں کا ذکر بتا کے اسے کہا جاتا ہے کہ تو جو ہے اصلاح کر لے ورنہ تیرا انجام جو ہے ان جٹلانے والوں کی طرح ہوگا. اس وقت وہ کہتا ہے یہ جو چیزیں سنا رہے ہیں یہ تو کس سے کہانیاں ہیں؟ اساطیر الاولین ہے. کلا بل رانا، بلکہ کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ زنگ لگا ہوا ہے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون اس چیز کا جو وہ کرتے رہے، یعنی اس چیز نے جو کام کرتے رہے اس نے ان کے دلوں کو گھیر لیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچے. جب ایک تھوڑا سا گناہ کرتا ہے تو دل پہ جو ہے ایک نقطہ لگ جاتا ہے، ایک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، وہ ڈاٹ جو ہے بڑھتے بڑھتے پورے دل کو گھیر لیتا ہے. جب سارے جو ہے وہ دل کو، ہارٹ کو کور کر لیتا ہے تو پھر انسان کی اصلاح جو ہے مشکل ہو جاتی ہے. اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص کیا ہے؟ بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر چڑھ گیا ہے، زنگ چڑھ گیا، یعنی وہ چیز اس نے گھیر لی ہے. کس چیز نے کیا؟ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو کام وہ کرتے رہے تھے، یعنی ان کی وہ بدعمالیاں، بدعقیدیاں، ان کے عقائد میں جو خلل تھا، اعمال میں جو خلل تھا، اس نے ان کے دلوں کو مکمل طور پر گھیر لیا ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، ان ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون پردوں میں ہوں گے، یعنی ان کے سامنے پارٹیشن ہو جائے گا، ان کو جو اللہ کی جو ہے وہ زیارت نہیں ہوگی. تو یہ سب سے بڑی انسان کے لیے کیا ہے؟ بدبختی ہوگی کہ آخرت کے دن سب سے بڑی جنت میں مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے سب سے بڑی جو ہے وہ نعمت ہوگی، وہ اللہ کا دیدار ہوگا. وہ اللہ کے دیدار سے بھی کیا ہے؟ ہٹ جائیں گے، اللہ کا قرب، اللہ کی کسی قسم کی رحمت سے وہ دور ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں محجوبون. ثم انہم لسال الجحیم، پھر انہم بے شک وہ، لصالو داخل ہوں گے، الجحیم جہنم میں، پھر انہیں جہنم میں داخل ہو جائیں گے. ثم یقالو پھر کہا جائے گا، ھذا الذی یہ ہے وہ، کنتم بہ تکذبون جس کو تم جو ہے کیا ہے جٹلاتے رہے ہو، یعنی یہ چیزیں ہیں جن کو تم کیا ہے جٹلاتے رہے ہو. اب اس کا انجام جو ہے تم کیا ہے دیکھو. جس چیز کو تم جٹلاتے رہے ہو وہ کیا تھا؟ یہ روز معاشر کا دن، حساب کتاب کا دن، پھر جہنم میں جلنا، کہ ہم جہنم میں کیسے جائیں گے، جہنم کہاں سے ہوگی؟ تو جس چیز کو جٹلاتے رہے اب اس کو دیکھو. یہ ان کا جو ہے انجام بتا دیا. وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو کیا معتدن عظیم ہوتا ہے، کھلا سرکش ہوتا ہے، نہ دوسروں کے حقوق پہ بھی ڈاکہ ڈالتا ہے اور ان کو جو دینا ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہے کمی کرتا ہے، یعنی اپنے فرائض بھی مکمل طور پہ انجام نہیں دیتا. اب ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو اچھے اور نیک لوگ ہوں گے. تو کلا خبردار، انا بے شک کتاب الابراری، ابرار ہوتے ہیں نیک لوگ، نیک لوگ جو ہے ان کا لکھا ہوا لفی علیین، علیین میں ہوگا. اب علیین کیا ہے اس کے آگے خود وضاحت کر رہے ہیں. وما ادراک ما علیون، اور کیا جانو تم کہ علیون کیا ہے. اس کو علیین بھی کہتے ہیں اور علیون بھی کہتے ہیں. وہاں کیونکہ حالت جری میں تھا اس لیے علیین پڑھا ہے، اور یہاں کیا حالت رفع میں ہے تو علیون پڑھا ہے. تو ما علیون، وہ علیون کیا ہے بتا دے. کتاب مرقوم، وہ بھی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے.
اس کا بھی بتایا لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ اس طرح کے فرشتوں کے پاس ہوگی، یہ بھی لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہدہ المقربون، ایسی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جس کو دیکھتے ہیں مقرب فرشتے، مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں، یا مقرب کیا ہوا، قرب والے فرشتے، تو مقرب فرشتے اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا زبردست ان کا نامہ اعمال ہے ایسے لوگوں کا۔ ان الابرار، بے شک ابرار نیک لوگ، لافی نعیم، البتہ ہوں گے وہ نعیم میں، نعیم کیا، نعمتوں میں، نعمتوں میں ہوں گے، اور اس کو آپ چین بھی کہہ سکتے ہیں، چین کی جگہ پر ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ینظرون اور دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اطمینان سے ایک بڑے سے تخت بنا ہوگا اس پر وہ بیٹھیں گے۔ آج جو ہے دین کے لیے تکلیف اٹھا لے گا اور جو ہے کم جو ہے وہ اسباب کے ساتھ دنیا پہ گزارا کر لے گا، تو آخرت میں جو ہے اسے کیا ہے، بہت بڑے اور اچھی جو ہے وہ نعمتیں دی جائیں گی، اور تخت پہ بیٹھا ہوگا اور بیٹھ کے ہر طرف دیکھ رہا ہوگا۔ تعرف فی وجوہہم، دیکھے گا تو ان کے چہروں میں، ان کے چہروں میں دیکھے گا نضرہ، تازگی، النعیم، نعیم کی، یعنی جو نعمتیں ملیں گی ان نعمتوں کی جو چین ہوگا، جو تازگی ہوگی، اس کی جو کہہ لیں کہ خوشحالی ہوگی، وہ ساری جو ہے ان کے چہرے سے نظر آ رہی ہوگی۔ تو نضرۃ النعیم، ان کے جو ہے وہ نعمت کی تازگی، جو انسان کو جب نعمت اور چین میں ہوتا ہے نا تو اس کے چہرے کا کچھ اور ہی انداز ہوتا ہے، جب دکھ تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا جو ہے رخ بدل جاتا ہے۔ یہ سارے اثرات جو چہرے پہ پڑتے ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ وہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ حشاشت اور بشاشت ان کے چہرے پہ ظاہر ہوگی۔ یسقون من رحیق مختوم، پلایا جائے گا انہیں، یسقون پلایا جائے گا، یعنی وہاں انہیں جو ہے مشروبات دیے جائیں گے، کس سے، من رحیق، رحیق سے، رحیق کہتے ہیں شراب، بہت صاف ستھری شراب۔ شراب جو ہے عربی میں یاد رکھیں، ہم جو ہے اس کے لیے شراب کہتے ہیں، ادھر اردو میں، عربی میں شراب سے مراد مشروب ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اس کے لیے مشروب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو انہیں مشروب دیا جائے گا۔ اور یہ جیسے دنیا کی شراب ہے اس طرح کا نہیں، یہ تو عقل کو زائل کر دیتی ہے، وہ اتنی جو ہے صاف ستھری ہوگی کہ عقل پہ کوئی اثر وہ نہیں کرے گی۔ یسقون من رحیق مختوم، یعنی انہیں پلایا جائے گا۔ دیکھیں اخرت کا پورا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ کے آپ کے سامنے بتا رہے ہیں، پوری ایک صورتحال، کہ ہمارے لیے جو ہے جو ہم لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے، ان کے دلوں کو تسلی کے لیے، کہ دنیا میں اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہیں تو آخرت میں جو ان کے لیے بڑا سکھ اور چین ہوگا۔ اور یہ دنیا کی زندگی جس کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو دن ہے جن کو ہم بہت زیادہ سمجھتے ہیں، یہ ٹائم گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یسقون من رحیق مختوم، کہ اس دن ان کو پلایا جائے گا رحیق، صاف ستھری شراب کو کہتے ہیں، مختوم جس پر سیل لگی ہو۔ سیل کا کیا مطلب ہے، کہ جیسے آپ کوئی بوٹل لائیں اور کہیں جی یہ تو کھلی ہوئی ہے، تو سیلڈ ہوتی ہے، جس کو آپ کہہ لیں بالکل کیا ہے، نہیں، پن پیک، پن پیک جو کیا شراب جو ملے گی، ختامہ مسکن، اور اس پہ جو مہر لگی ہوگی وہ مہر بھی کیا ہے، مشک کی ہوگی، یعنی خوشبو کی، مشک کے خوشبو کو کہتے ہیں، اس کی جو ہے اس کے اوپر کیا مہر لگی ہوگی۔ ففی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ بتا دیا کہ یہ چیز ہے جس پر انسان کو جو ہے کیا ہے، للچانا چاہیے، انسان کو جو ہے وہ دوسروں پر فخر کرنا چاہیے، اور جس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آسان لفظ ایسے سمجھیں کہ جس کو دیکھ کے انسان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ چیز ہے، یہ چیز حاصل کرنے کے لیے اور نامہ اعمال کو علیین میں ڈلوانے کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے، اور یہی اس کی کامیابی ہے۔ یہ جملہ بہت زبردست، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ فِي ذَلِكَ، پس اسی کے بارے میں چاہیے، فَلْيَتَنَافِسْ، پس چاہیے کہ کوشش کریں، عمل کریں، المتنافسون، عمل کرنے والے، یا کیا ہے، للچائیں، للچانے والے۔ یہ چیز ہے جس سے دوسروں کو دیکھ کے جو ہے انسان کو جو ہے اس کی طرف بڑھنا چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ،
اس کا مزاج جو ہے کیا ہے تسنیم ہوگا. تسنیم کیا ہے؟ یعنی اس میں تسنیم ملا ہوا ہوگا، ملونی مزاج، یعنی اس کا ذائقہ کس کا ہوگا؟ تسنیم کا. اس میں تسنیم جو ہے وہ ہوگا، تسنیم کا پانی ہوگا. اب وہ کون سا پانی ہے جس سے وہ بنی ہوگی، تسنیم ہوگی؟ تسنیم کا کیا مطلب ہے؟ عینن یشربو بہل مقربون. تسنیم ایک چشمے کا نام ہے، ایک پانی کا نام ہے. وہ ایک چشمہ بہ رہا ہوگا، اس کا پانی اس کے اندر ڈلا ہوگا. اور نہ صرف اس کا پانی ڈلا ہوگا، وہ اسی جو ہے وہ کیا نہر کے کنارے پہ بیٹھے ہوں گے، اور بیٹھ کے جو ہے وہ کیا اس چشمے کے پاس بیٹھ کے پی رہے ہوں گے. لیکن کیا زبردست جو ہے وہ لطف کا کہ وہ چیزیں جو ہمارے کھانے پینے کی ہوں گی وہ قریب ہی پڑی ہوں گی اور فوراً ہمیں جو ہے مل جائیں گی. وہ عینن یشربو بہل مقربون، ایسا جو ہے وہ ایک چشمہ ہوگا جس کے پاس بیٹھ کے وہ پیئیں گے، اور اسی چشمے سے وہ کیا ہے بنی ہوگی، ذائقہ ہوگا اس کا. یہ اس کے بعد جو ہے وہ مجرم لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. دونوں طرف تصویر کے دونوں رخ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہے ہیں. اور جو نیک اعمال نہیں کریں گے، جن کے عقائد جو ہے وہ صحیح نہیں ہوں گے، کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کیا ہوگا. ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے ہوں گے، کانوا من الذین آمنوا، وہ جو جرم کرتے ہیں ان کی ایک حالت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں وہ کیا کر رہے ہوں گے اور آخرت میں پھر کیا ہوگا. وہ جو مجرم لوگ ہیں وہ کیا ہوں گے؟ کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اس پہ ہنستے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کس پر ایمان لے آئے ہیں، یہ کس دین کی بات کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ باقی لوگ ان سے دور رہیں. تو باقیوں کو دور رکھنے کے لیے اور اپنے دل کی تسلی کے لیے مسلمانوں کو جو ہے کیا ہے ان پہ ہنستے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ گزرتے تھے ان کے پاس سے تو یتغامزون، تو طنز کرتے تھے کنکھیوں سے، یعنی آنکھوں کے اشارے سے طنز کرتے تھے ان پہ. اور وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب وہ لوٹتے تھے اپنے گھر میں، انقلبوا فاکہین، تو وہ کیا ہے وہاں آ کے خوش ہوتے تھے. خوش ہوتے تھے یا ان سے آ کے جو وہ باتیں فخر سے وہ چیزیں بیان کرتے تھے. باہر مسلمانوں پہ ہنس کے آتے تھے، گھر آ کے اپنے گھر والے بچوں اور ان کے سامنے کہتے تھے کہ ہم نے یہ جو ہے آج کام، یہ کارنامہ جو ہے سر انجام دیا ہے، فلاں جو ہے جگہ پہ جو ہے مسلمان تھے تو ان پہ ہم نے ان کا مذاق اڑایا ہے، اور مذاق اڑا کے ہم جو ہے گھر آ گئے ہیں. اس چیزوں کو جو ہے وہ فخر سے بیان کرتے تھے. لیکن جو ہے مسلمان جو ہوتا ہے، صحیح جو شخص ہوتا ہے، وہ ایسی چیزیں جو گھر والوں میں جو ہے وہ ایسے اخلاقیات پیدا کر دیں جو اچھے نہ ہو، ایسی باتیں گھر آ کے نہیں کرتے. لیکن وہ اپنی سرکشی والی باتیں اور وہ باتیں جو اخلاقاً بھی درست نہیں تھی، وہ باتیں گھر آ کے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والیوں کو سناتے تھے. اس طرح کے آ کے کرے. اس سے یہ مراد ہے وَإِذَا انقلبوا، جب وہ لوٹتے تھے إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اپنے گھر میں، انقلبوا فاکہین، وہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹتے تھے اور آ کے گھر والوں کو بتاتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا، اور جب وہ دیکھتے تھے انہیں یعنی مسلمانوں کو، تو قالوا کہتے تھے إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ بے شک یہ جو لوگ ہیں یہ گمراہ ہیں. یہ جو دنیا میں وہ یہ باتیں کرتے تھے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. پھر کیا کہتے تھے؟ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، تو نہیں بھیجے گے وہ ان پر حافظین. حافظ کہتے ہیں نگہبان بنا کر، نگہبان. تو اس میں کیا ہے کہ نگہبان کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو مکمل طور پر اپنے عمل کے مطابق کر دینا. یعنی جو اپنا عقیدہ ہے، ایک ہوتا ہے دوسرے تک بات پہنچا دینا. حافظ یہ ہوتا ہے کہ اس تک پہنچانا بھی اور اس کو درست کرنا، کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے صحیح کام کرنا ہے. جیسے جو ہے وہ کلاس میں کلاس ٹیچر کو کہا جائے کہ یہ کام اس بچے کو کرانا ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے، نہیں کرے گا تو اس سے پوچھا جائے گا. اس کو کہتے ہیں حافظ. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور نہیں بنائے گئے ہم ان کے پر حافظ. یعنی ہم ان کا مذاق اڑا لیتے ہیں، ٹھٹھا کر لیتے ہیں، ساری باتیں کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں جو ہے اپنے دین پر بھی لے آئیں زبردستی یا اس طرح کر کے ہم سے یہ بات نہیں پوچھی جائے گی.
تو یہ دونوں باتوں میں ہو سکتا ہے، کفار بھی یہ کہہ سکتے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے ان پہ محافظ نہیں ہیں کہ ان کو جو ہے دین کی طرف لے آئیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ، پس اس دن وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کفار پر کیا کریں گے؟ یضحکون، ان پر ہنسیں گے۔ دیکھیں وہ چیز آ گئی کہ دنیا میں آج تم ہنس لو، آخرت کے دن وہ ان پر ہنسا جائے گا۔ تو جو کسی پر ہنستا ہے اس پہ لازمی ہنسا جاتا ہے، جو کسی کو دکھ پہنچاتا ہے اس پہ بھی لازمی جو ہے دکھ کی گھڑی اور وقت آتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس دن کہا جائے گا کہ تم کیا دنیا میں ایمان والوں پہ ہنستے تھے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ ایمان لے آئے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آخرت میں مسلمان ان کفار پر ہنسیں گے کہ اب تم جہنم میں جا رہے ہو، اس آگ کو دیکھو، تم ہمیں منع کرتے تھے کہ اس چیز پر عمل نہ کرو اور آج تم دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہے۔ تو ان ہنسنے والوں پر قیامت کے دن پھر وہ مسلمان ہنسیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ کیسے ہنسیں گے؟ بیٹھے کہاں ہوں گے؟ علی الارائک ینظرون، اور وہ کیا تختوں پر بیٹھیں گے اور سارے اعمال دیکھ رہے ہوں گے، ان کے کام کیسے ان کو جو ہے فرشتے ان کو سزا دے رہے ہوں گے، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ سارا کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں دیکھیں کیا زبردست کہہ دیا کہ کون سا انجام بہتر ہے۔ حل ثوب الکفار، کیا کچھ بدلہ دیا گیا؟ ما کانوا یفعلون، کافروں کو ان کے کیے کا، کہتے ہیں کیا کچھ انہیں بدلہ مل گیا؟ یعنی یہ جہنم میں جانا اور مسلمانوں سے یہ کام کرنا اور اس کے بدلے انہیں جب جہنم میں ڈالا گیا، یہ مسلمانوں پہ ہنستے تھے، آج مسلمان ان پہ ہنس رہے ہیں، تو کیا ان کا یہ بدلہ انہیں مل گیا؟ تو اس سوالیہ کے انداز میں جو کہا جا رہا ہے کہ ہاں یہ ان کو بدلہ مل چکا جو ان وہ کام کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو جو ہے یعنی ان کے اعمال کا جو انہوں نے دنیا میں کیے تو ان کا بدلہ جو ان کو وہاں دیا جائے گا۔ اس ساری سورہ میں آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ دو چیزوں پر تاکید ہے، ایک ناپ تول پر اور دوسرا کیا ہے؟ انسان کے اعمال پر، کہ آخرت میں اس کو اپنے ان اعمال کا جو ہے وہ کیا ہے، اس میں ایک ایسی کتاب ہوگی، اس کتاب میں لکھا ہوگا، اور دو کتابیں، ایک سجین ہے اور ایک علیین ہے۔ تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کتاب کو علیین بنائے اور سجین سے جو ہے بچائے۔ سجین میں جو ہے نافرمانوں، کافروں اور ان کے نامہ اعمال لکھے ہوں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نامہ اعمال جو ہے وہ کیا ہے؟ علیین میں ہوں گے، اور وہ فرشتے جو ہے ان کے پاس لے کے آئیں گے۔ اس کے مطابق جو ہے وہ کیا ہے؟ پھر سارا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ مبارکہ میں کھینچ کے بتا دیا کہ نیک لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ ان کی جو ہے خاطر مدارت ہوگی، اور ان لوگوں کو جو ہے کس طرح جو ہے وہ کیا ہے؟ کفار کو کیسی ان کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ تو تھا واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے، یہ اس وقت کیونکہ مکی سورہ ہے اور مکہ کے جو ہے وہ کیا ہے؟ کفار کے لیے، اور مکہ میں اس وقت جو مسلمان تھے ان کا آپس میں ایک تقابل کر کے اور ان کے جو ہے سارے اعتراضات اور سوالات اور ان کے جواب اور ان چیزوں کو جو وہ کرتے تھے مسلمان کھینچا گیا ہے۔ لیکن جو ہے یاد رکھیں کہ نیک اعمال میں کمی، عقیدہ درست ہونے کے بعد نیک اعمال بھی ضروری ہوتے ہیں۔ جب ہمارے نامہ اعمال میں نیک اعمال نہیں ہوں گے، نماز کے سجدے ہمارے یا وہ عمل میں نہیں ہوں گے، جب جو ہے روزے کی لذت جو ہے وہ ہمارے جو ہے کیا وجود میں نہیں، ہم نے وہ لذت لی ہوگی، جب زکوٰۃ دینے کے جو ہے اس کے ایک چاشنی اور مزہ ہوتا ہے وہ ہم نے نہیں لیا ہوگا، اور ان اعمال پہ اور فرائض پہ جو عمل نہیں کیا ہوگا، تو ہمارے لیے وہ نامہ اعمال جو ہے وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا۔ اس لیے محنت کریں، کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے احکامات پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آخرت میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں رہی کے مختوم پہ لائے گا، جن کے چہرے ندرۃ النعیم ہوں گے، جیسے سورہ میں یہ الفاظ استعمال کیے، یشہدہ المقربون ہوگا، ان الابرار لفی نعیم ہوگا، علی الارائک ینظرون ہوگا، یعنی ان پہ بیٹھ کے ہم دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرے گا۔ اور دوسرا جو ہے ان کو کیا کہہ دیا کہ ان کو زیارت سے محروم کر دیا جائے گا کہ انہم ان کے سامنے جو ہے وہ کیا لمحجوبون، ان کے سامنے جو ہے وہ کیا پردہ عائل ہو جائے گا۔ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے محروم نہ کرے اور یہ ساری نعمتیں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا
اس کو سمجھنے، اس کو یاد رکھنے، اس کو سیکھنے اور دوسروں کو سمجھانے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا باری تعالیٰ جو بھی سامعین کرام ہے پروردگار، میں اپنے لیے سب کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا باری تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو وسعت عطا فرما دے۔ یا باری تعالیٰ ہمارے وقت میں نیک اعمال کرنے کے لیے وسعت اور برکت دے دے مولا۔ یا باری تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا دے فرما دے۔ یا اللہ، یا باری تعالیٰ جس کے دل میں جو بھی جائز آرزو خواہش دعا ہے تو بہتر جانتا ہے مولا، اسے قبول و منظور فرما لے۔ یا باری تعالیٰ جو کسی دکھ تکلیف مصیبت پریشانی میں ہے مولا، یا اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما دے، اور جو کسی کو دکھ تکلیف پریشانی میں مبتلا کرتا ہے یا اللہ اس ظالم کے ہاتھ کاٹ دے اور ان کو اس سے بچا لے۔ یا باری تعالیٰ اس کورونا کی مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ یا باری تعالیٰ اس آزمائش میں ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یا باری تعالیٰ اس آزمائش میں ہمیں اپنی ہی طرف متوجہ کر لے۔ یا باری تعالیٰ اور ملک پاکستان کی خیر فرما دے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی کفار کے مقابلے میں برسر پیکار ہیں، یا باری تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ، یا باری تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں ایک باغ بنا دے۔ روز معاشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی توفیق دینا اور شفاعت کبریٰ عطا فرمانا، اور یا اللہ جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا انہیں پڑوس عطا فرمانا اور بار بار اپنے دیدار سے مشرف فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔